آپ نے ایک بات کہی, میں نے جب آپ سے پوچھا بلوچستان کا مسئلہ کون حل کرے گا, آپ نے کہا سیاستدان. کون سا سیاستدان؟ اتنی پارٹیاں وہاں پر ہیں, وہاں پہ JUI ہے, آپ ایک پارٹی تھی باپ ابھی بھی ہے, اور یہ چکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. جی بھائی کون سا سیاستدان؟ اتنے تو سیاستدان ہیں وہاں پہ, اتنے زبردست لوگ ہیں. عمران خان نے پورا مینڈیٹ ہی چکزئی صاحب کو دے دیا, بلوچستان کے بندے کو دے دیا. دیکھیے, تو اب بلوچستان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو اللہ زندگی دے, وہ اس کی سیاست سے میں کم از کم کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وہ ہوں, لیکن یہ کہ اچکزئی کو دیا, وہ اچکزئی جو نواز شریف کا پکا دوست تھا. جی میں اسلام آباد میں رہ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس وقت تک میں چیف منسٹر نہیں بنا تھا. تو ان کی پارٹی کے لوگ صبح لاہور آتے تھے, جاتی عمرہ میں ملاقات کرتے تھے میاں صاحب سے, اور اس کے بعد پھر واپس چلے آتے تھے. KPK ہاؤس میں رہتے تھے, اس وقت وہ سرحد ہاؤس تھا. تو وہاں بھی نون کی حکومت تھی؟ نہیں, KPK میں تو PTI کی حکومت. PTI کی حکومت تھی. اچھا, رہتے ادھر تھے وہ؟ ہاں, وہ بلوچستان ہاؤس میں نہیں ٹھہرتے تھے, وہ KP ہاؤس میں ٹھہرتے. KP ہاؤس میں ٹھہرتے تھے. جی ہاں. تو بعد میں اگر عمران خان سوری میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی دوستی اچھی نہ ہوتی تو یہ بھائی کو گورنر بھی نہ بنا سکتے, اور میں گورنر بن سکتا تھا. پر اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے. نہیں تو کون سا سیاستدان حل کرے گا؟ اتنے بڑے بھائی, اتنے ذہین فتین ہیں وہ. انوار اللہ کاکڑ صاحب دیکھیں کتنے ذہین آدمی ہیں. جتنے ذہین تھے, جتنے فتین تھے, میں نہیں وہ کرنا چاہتا, لیکن آپ نے دیکھا ان کو, ان کی جن اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشنز وغیرہ سب دیکھے. اس وقت مجھے بھی بلایا گیا تھا, گپ شپ ہوئی تھی, سلسلہ تھا, بنا دیتے مجھے, پھر آپ دیکھتے کہ کون ٹھیک کر سکتا. وزیر اعظم کے لیے جب؟ بالکل جی, اسی کے لیے. یس, تو آپ کو بلایا گیا؟ 25 میں آئی واز ٹپڈ. ہاں, لیکن بہرحال باتیں کچھ اور تھی نا. تو آپ نگران وزیر اعظم کے لیے چانسز تھے آپ کے؟ جی. لیکن پھر ہوا کہ آپ نے چیک نہیں کیا؟ کیا چیک؟ آپ بھی بلوچستان سے تھے, جو چیز ذہین آدمی ہیں. میرے پاس نہیں ہے نا, پیسہ نہیں ہے نا, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. مجھ سے مانگا گیا 18 میں بھی, مجھ سے مانگا گیا. میں نے کہا جی میرے پاس پری پیڈ نہیں ہے, پوسٹ پیڈ اگر میں بن گیا تو کوئی پروجیکٹ دے دوں گا, کما لینا اپنی مرضی کا. پوسٹ پیڈ, پہلے نہیں دے سکتا, پری پیڈ میں نہیں دے سکتا, جیب میں ہاتھ ڈالوں کتنے کروڑ نکالوں. تو اگر آپ بنتے نگران وزیر اعظم جی تو کیا کرتے؟ یہ جو 2024 میں بھی ہوا, کاکڑ صاحب بے شک ذہین ہے, لیکن ان کے اوپر سوالات ہی سوالات ہیں. نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ ذہین ہے؟ اگر وہ ذہین ہوتے تو اپنے لیے نیک نامی کماتے. اس وقت وہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں, اب سینیٹرشپ دوبارہ سے مل گئی. ان کے ایک جو وہ کہتے ہیں منٹور, جو بھگٹی صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں آپ کے, ابھی کچھ دن پہلے ادھر آئے ہوئے تھے لاہور, دونوں سے ملاقات ہوئی میری. وہ تو اس محفل میں ہم 6-7 صحافی تھے. وہ منٹور کہتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو. تو اپنے شاگرد کو وزیر اعلیٰ بن گیا, خود وہ وزیر اعظم رہے کئی ماہ. تو اور کیا انہیں چاہیے تھا؟ ان کو جو کچھ چاہیے تھا بہت پہلے سے مل رہا تھا. جب میں ریونیو منسٹر تھا تو یہ الیکشن کمپین میں آئے تھے وہاں. اچھا, کس کی کیمپین؟ یعنی کاکڑ صاحب اپنے لیے الیکشن میں خود لڑے تھے 2008 والے. ٹھیک ہے, مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ کو دلا دو, ٹکٹ دلا دو اس کی, کیا نام ہے, کاف لیگ کی. کاف لیگ کی 2008 میں آپ سے کہا انہوں نے کہ ٹکٹ دلا دیں. میں نے کہا بھائی میں کاف لیگ کا نہیں ہوں, نہ میرے ان کے ساتھ تعلق ہے کوئی. میں اویس غنی صاحب کی دوستی کی وجہ سے اب منسٹر بنا ہوں, میں کاف لیگ کا نہیں ہوں. میں تو ابھی تک کسی پارٹی میں گیا ہی نہیں, ابھی تک کسی پارٹی نے کہا بھی نہیں گیا. تو اس وقت ان کا کوئی اثر رسوخ وغیرہ نہیں تھا؟ نہیں تھا نا, جو وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے تو ڈیفینیٹلی نہیں تھا, اس سے مانگ رہے تھے نا. تو آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ جو کمایا انہوں نے, یقیناً لوگ جو کہتے ہیں آپ جائیں بلوچستان میں عام پبلک میں, وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں, کوئی بات کرے میرے بارے میں اتنا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. تو میں نے کہا اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا تو 2013 میں جب سسٹم برابر ہو گیا تو میں بھی سینیٹر بن سکتا تھا, میں گورنر بھی بن سکتا تھا. میں نہیں بنا, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے جو کام دیا گیا وہ اپنے ایمانداری سے میں نے کیا. اپنی ایمانداری سے وہ اپنا بھٹی صاحب نگران وزیر داخلہ تھے, تو ہماری الیکشن کی فروری میں ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی چینل کی. جی, تو ایک دن ہم نے ان کو لے لیا. جی, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اب آپ کے استعفے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکشن ہونے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے جا کے الیکشن لڑنا تھا اور پھر وزیر اعلیٰ بننا تھا انہوں نے.
یہ کیسے ہوتا ہے ویسے کہ نگران وزیر داخلہ بھی ہوتے ہیں آپ، پھر آپ وہاں سے استعفیٰ دیتے ہیں، پھر آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ اٹ ہیپنز اونلی ان پاکستان. پاکستان میں یہ پاسبل ہے. بیٹھے ہیں باہر دوست میرے اور آپ کے کامن حیدر، اس سے پوچھ لیں. پیتافی صاحب نیشنل اپنی جو نیوز نیٹ ورک ہے پی ٹی وی، جی جی جی، اس کے اینکر ہیں. اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا اور اسلام آباد ہم ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے اسٹوری وہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ کہ دو تھے، مفتی صاحب تھے اور وہ تھے کیا نام ہے نولک کاکڑ صاحب تھے. یہ ان کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا. تیسرا مجھے کہا گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا کون اور کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کاکڑ صاحب ہیں اور بگٹی صاحب ہیں. بگٹی صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے، سرفراز بگٹی. ہاں. اچھا. تو میں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، میں جاؤں گا. اچھا، انہوں نے جب پوچھا کہ پیتافی سے کہ کون ہے بھائی اور کون ہے، مہمان، انہوں نے بولا جی باروزی ہے، غوث بخش باروزی. تو انہوں نے ریگریٹ کیا جی. ابھی پروگرام ختم ہوا، ابھی اب حیدر حیات سے پوچھ لیجیے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہم نہیں آئیں گے پروگرام. آپ کا نام سن کے؟ ہاں جی. اب ظاہر نام سن کے نا مجھے ان کا نام بتایا، میں نے کہا جاؤں گا. کوئی مسئلہ نہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، ورنہ میں تو فیس کروں گا نا. زیادہ سے زیادہ جیسے امتحان ہوتا ہے، بندہ پاس ہوتا ہے پاسنگ مارکس سے یا زیادہ مارکس سے کوئی اچھی پوزیشن لیتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی دے ریفیوزڈ.